اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج مراح الارواح کا یہاں پر صفحہ نمبر 15 سے ہم سبق شروع کر رہے ہیں۔ گزشتہ کل ہم نے 14 صفحات تک پڑھے تھے، تو ہم سب سے پہلے عبارت پڑھ کر ترجمہ کریں گے، پھر اس کے تحت آپ کے سامنے تشریح بیان کریں گے۔ تو دیکھیں، وَمَصْدَرُ الثُّلَاثِ كَثِيرٌ وَهُوَ عِنْدَ سِيبويه يَرْتَقِي إِلَى 32 بابًا نحو قتل وفسق وشغل ورحمة ونشدة وقدرة ودعوى وذكرى وبشرى وليان وحرمان وغفران ونزوان وطلب وخانق وصغر وهدى وغلبة وسرقة وذهاب وصراف وسؤال ومدخل ومرجع ومسعاة ومحمدة وزهادة ودراية ودخول وقبول ووجیف وصحوبۃ۔ یہ اتنی عبارت ہے اور اس کے اندر سارے جو ہیں الفاظ ہیں ان کے ہم معنی بھی ذکر کریں گے۔ آئیے تھوڑا سا ترجمہ دیکھ کے کرتے ہیں یہاں پر۔ وَمَصْدَرُ الثُّلَاثِ كَثِيرَةٌ، اور ثلاثی مجرد کے مصدر جو ہیں، مصادر جو ہیں کثیر ہیں۔ وَهُوَ عِنْدَ سِيبويه، اور یہ سیبوے کے نزدیک يرتقي إلى 32 بابًا، اور سیبوے کے نزدیک یہ جو ہیں 32 بابوں تک جاتے ہیں۔ اب یہاں سے باب بیان کر رہے ہیں نحو سے۔ ہم جو ہیں یہ مثالیں ان کی ہم دیں گے اور وزن بیان کر کے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ نحو جیسے قتل، اب یہاں پر اس کا ہم وزن پورا آپ کے سامنے ذکر کریں تو آرام سے سمجھ میں آئے گا، اور جیسے ہم اس کا وزن بھی ذکر کرتے ہیں ساتھ ساتھ اور بیان کرتے ہوئے چلتے ہیں، اور معنی بھی بیان کریں گے اور باب بھی۔ جیسے فعل، فعل جیسے قتل، قتل کرنا، نصر ینصر۔ و فعل جیسے فسق، نافرمانی کرنا، نصر ینصر۔ فعل جیسے شغل، مشغول ہونا، فتح یفتح۔ فعلۃ جیسے شغل، فعل جیسے شغل مشغول ہونا، اور فعلۃ جیسے رحمۃ مہربان ہونا، سمع یسمع سے۔ وفعلۃ جیسے نشدۃ گم ہونا، نصر ینصر۔ وفعلۃ جیسے قدرۃ گدلا ہونا، سمع یسمع۔ اور فعلہ جیسے دعویٰ بلانا، نصر ینصر۔ فعلہ جیسے ذکر یاد کرنا، نصر ینصر سے۔ فعلہ جیسے بشرا خوشخبری دینا، نصر ینصر۔ فعلان جیسے لیان لپٹا ہونا، نرم ہونا، ضربا یضرب۔ اب یہ فعلان کا وزن لیان کیسے ہے؟ تو اصل میں یہ ہے کہ لیان اصل میں لویان تھا، اس میں واو اور یا ایک کلمے میں جمع ہوئے، اور واو ساکن ہے تو واو کو بدل دیا یا سے، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیا تو لیان ہو گیا۔ و حرمان، و فعلان جیسے حرمان محروم ہونا، اور فعلان جیسے غفران بخش دینا۔ فعلان جیسے حرمان محروم ہونا، یہ ضربا یضرب سے۔ فعلان جیسے غفران بخش دینا، ضربا یضرب سے۔ اور فعلان جیسے نزوان جفتی کرنا، یہ نصر ینصر۔ وفعل جیسے طلب طلب کرنا، نصر ینصر سے۔ وفعل جیسے خانق گلا گھٹنا، نصر ینصر سے۔ وفعل جیسے صغر
چھوٹا ہونا، کرما یکرم سے، وفعل جیسے ہدن، ہدن جو ہے راہ دکھانا، ضربہ یضرب سے، وفعلۃ جیسے غلبۃ غلبہ کرنا، ضربہ یضرب، وفعیلۃ جیسے سرقۃ چوری کرنا، ضربہ یضرب سے، وفعال جیسے ذہاب جانا، فتح یفتح، فعال جیسے صراف پھرنا، آنا جانا، ضربہ یضرب سے، وفعال جیسے سوال سوال کرنا، فتح یفتح سے، ومفعل جیسے مدخل داخل ہونا، نصر ینصر سے، ومفعل جیسے مرجع لوٹنا، ضربہ یضرب سے، ومسعات ومفعلۃ جیسے مسعات کوشش کرنا۔ اب یہ مفعلۃ کا بدن جیسے مسعات کیسے، تو کہیں گے کہ مسعات یہ اصل میں مسعیات تھا، یا کو بدل دیا الف سے، اب ما قبل متحرک ہو گیا اس کے، تو مسعات، اور یا کو بدل دیا گیا الف سے تو مسعات ہوا، یا متحرک ما قبل مفتوح یا الف سے دیا مسعات ہو گیا، کوشش کرنا، فتح یفتح سے۔ مفعلۃ جیسے محمیدۃ تعریف کرنا، سمع یسمع سے، اور فعالۃ جیسے زہادۃ عبادت گزار ہونا، فتح یفتح سے، وفعالۃ جیسے درایۃ معلوم کرنا، یہ ضربہ یضرب سے، وفعول جیسے دخول داخل ہونا، نصر ینصر سے، وفعول جیسے قبول کرنا، قبول جیسے قبول کرنا، سمع یسمع سے، فعیل جیسے وجیف دل دھڑکنا، کرما یکرم سے، فعولۃ جیسے صحوبۃ بال کا سرخ ہونا، کرما یکرم سے۔ یہ اتنا ہمارا جو ہے ثلاثی مجرد کے جو باب تھے، سیبوئے کے نزدیک 32 باب آتے ہیں، ان کو مصنف نے یہاں بیان کیا، یہ مثالیں دی تھی انہوں نے، ہم نے اس کی وزن لا کر کے اور ساتھ ساتھ اس کا مثال بھی بیان کر دی، معنی بھی یاد کر دیا، تو ہم نے وزن پیش کر کے مثال کو معنی بیان کرا آپ کے سامنے، اور ہم نے اس کا باب بھی متعین کر دیا آپ کے سامنے۔ تو اس کے اندر صرف اتنا ہی تھا کہ ثلاثی مجرد سے سیبوئے کے نزدیک اس کے جو ہیں 32 جو ہیں مصادر آتے ہیں۔ اب آگے چلیں، یہاں پر جو کچھ ذکر کر رہے ہیں، یہاں جو ہے پھر آگے بیان کر رہے ہیں، وَيَجِيءُ عَلَى اسْمِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ نَحْوُ قُمْتُ قَائِمًا وَنَحْوُ قَوْلِهِ تَعَالَى بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، وَيَجِيءُ لِلْمُبَالَغَةِ جیسے نحو التہدار والتلعاب والحثیث والدلیل، ومصدر غیر الثلاثی المجرد یجیء علی سنن واحد الا فی کلم کلاما وفی قاتل قتالا وقیتالا وفی تحمل تحمالا وفی زلزل زلزالا۔ اب یہاں دیکھیں کہ یہ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں انہوں نے بیان فرمایا کہ ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں وہ جو ہیں سیبوئے کے نزدیک 32 ان کے باب آتے ہیں۔ اب یہاں سے فرما رہے ہیں کہ کبھی ثلاثی مجرد کا مصدر اسم فاعل اور اسم مفعول کے وزن پر بھی آتا ہے، اسم فاعل اور اسم مفعول کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے قمت قائما۔ اب یہ قمت قائما، یہ اسم قائما یہ ثلاثی مجرد کا مصدر اسم فاعل کے وزن پر ہے، قائما بمعنی قیاما کھڑا ہونا، اور ونحو قول تعالی بأیکم المفتون، یہاں پر بأیکم المفتون جو ہے یہ اسم مفعول ہے، اور اسم مفعول یہ بأیکم المفتون تم میں سے کون مجنون تھا، تو یہ بمعنی فتنہ، یہ مصدر کے معنی میں۔ تو یہی فرمایا کہ اسم فاعل اور اسم مفعول کبھی کہ اسم فاعل کے وزن پر ثلاثی مجرد کا مصدر کبھی اسم فاعل اسم مفعول کے وزن پر بھی آتا ہے، جیسے قمت قائما بمعنی قیاما، ونحو قول تعالی بأیکم المفتون، مفتون بمعنی فتنہ۔
وہ فرماتے ہیں وَيَجِئُ لِلْمُبَالَغَةِ، اور کبھی کبھی ثلاثی مجرد کا مصدر جو ہے مبالغے کے لیے بھی آتا ہے، کبھی ثلاثی مجرد کا مصدر مبالغے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے نحو التہدار، تہدار شراب کا بہت زیادہ جوش مارنا، التلعاب بہت زیادہ کھیلنا، الحثیثہ بہت زیادہ ابھارنا، الدلیلہ بہت زیادہ رہنمائی کرنا۔ یہ اتنا ہو گیا اس کا۔ اور فرماتے ہیں وَمَصْدَرُ غَيْرُ الثُّلَاثِ الْمُجَرَّدِ يَجِئُ عَلَى سُنَنٍ وَاحِدٍ، اور غیر ثلاثی مجرد یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ جو مزید فی ہیں، تو غیر ثلاثی مجرد کا مصدر صرف ایک طریقے پر آتا ہے، یعنی اس باب کے ثلاثی مجرد کے علاوہ کا جو مصدر ہے وہ صرف ایک ہی طریقے پر آتا ہے، اسی باب کے اس ایک طریقے پر آتا ہے قیاس کے مطابق۔ مگر کچھ جو ہیں ثلاثی مزید فی کے کچھ جو ہیں مصادر جو ہیں خلاف قیاس بھی آتے ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں یہاں سے۔ وَمَصْدَرُ غَيْرِ الثُّلَاثِ الْمُجَرَّدِ يَجِئُ عَلَى سُنَنٍ وَاحِدَةٍ، اور غیر ثلاثی مجرد کا مصدر ایک ہی طریقے وزن پر آتا ہے، إِلَّا فِي كَلَّمَ كِلَّامًا، مگر سوائے کلم کلاما اور قاتل قتالا اور تحمل تحمالا اور زلزل زلزالا کے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے باب تفعیل ہے کلمہ، اس باب تفعیل کا جو مصدر ہے کلامن، یہ جو ہے خلاف قیاس آیا۔ اسی طرح باب مفاعلت کے دو مصدر خلاف قیاس آتے ہیں، ایک تو ہے قتالن اور قیتالن، اور تیسرا باب چوتھا جو باب تفاعل کا مصدر تحملہ، باب تفاعل کا مصدر تحمالن، یہ بھی جو ہے خلاف قیاس ہے۔ اور باب فعللہ یعنی رباعی مجرد کا جو مصدر زلزلہ، باب فعللہ مصدر زلزالن، یہ جو ہیں 5 مصادر جو ہیں خلاف قیاس آتے ہیں، لیکن عام طور پر غیر ثلاثی مجرد کے جو مصادر ہیں وہ ایک ہی وزن پر آتے ہیں۔ اب یہاں اتنا مصنف نے بیان کیا اس کے بارے میں، اب پھر سے یہاں پر ہم نے عبارت جو پیش کی تھی اور پورا جو طریقہ کار بیان کیا تھا، اس کے بعد آگے پھر چلتے ہیں، پھر ہم عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کے تحت ہم پھر تشریح کریں گے۔ والافعال التي تشتق من المصدر وهي 35 بابا 6 للثلاث المجرد نحو ضرب يضرب وقتل يقتل وعلم يعلم وفتح يفتح وكرم يكرم وحسب يحسب ويسمى الثلاثة الأول دعائم الأبواب لاختلاف حركاتهن في الماضي والمستقبل وكثرتهن، وفتح يفتح لا يدخل في الدعائم لانعدام اختلاف الحركات وانعدام مجيئه بغير حرف الحلق، وأما ركن يركن وأبى يابى فمن اللغات المتداخلة والشواذ۔ فرماتے ہیں اور وہ افعال جو مصدر سے مشتق ہوتے ہیں، اور وہ افعال جو ثلاثی ہوں یا ان کے علاوہ جو بھی ہوں، جو مصدر سے مشتق ہوتے ہیں، وہ افعال جو مصدر سے مشتق ہوتے ہیں ان کے جو ہیں وہی 35 باباً، ان کے جو ہیں کل 35 باب ہیں۔ اب اس میں بیان کریں گے کہ وہ چاہے وہ ثلاثی مجرد کے مصدر ہوں یا ثلاثی مزید فی کے ہوں، تو ان کے جو ہیں 35 باب ہیں۔ 6 للثلاث المجرد، ان میں سے 6 باب ہیں ثلاثی مجرد کے، 6 باب ثلاثی مجرد کے۔ نمبر 1 ضرب یضرب، جیسے نمبر 2 قتل یقتل، ضرب یضرب یہ تو پہلا باب ہوا، اور قتل یقتل سے مراد نصر ینصر دوسرا باب، اور علم یعلم یعنی سمع یسمع تیسرا باب۔ نمبر 4 فتح یفتح چوتھا باب۔ نمبر 5 کرم یکرم۔ نمبر 6 حسب یحسب۔ یہ 6 باب ہو گئے ثلاثی مجرد کے۔ اب فرماتے ہیں
وَيُسَمَّى الثَّلَاثَةُ الْأُوَّلُ دَعَائِمَ الْأَبْوَابِ، ان پہلے والے 3 ابواب کا نام اصل ابواب، ابواب کی جو ہے اصل قرار دیا جاتا ہے، اصل رکھا جاتا ہے۔ پہلے والے کون؟ ضرب یضرب اور نصر ینصر اور سمع یسمع، ان پہلے والے 3 کو ابواب کو تمام ابواب کی اصل قرار دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لاختلاف حرکاتہن فی الماضی والمستقبل، کیونکہ ان کے ماضی اور مضارع میں ان کی حرکات کے مختلف ہونے، وکثرتہن اور ان کے کثرت استعمال کی وجہ سے ان کو جو ہے تمام ابواب کی اصل اور جڑ قرار دیا جاتا ہے۔ وفتح یفتح لا يدخل فی الدعائم، اور باب فتح یفتح یہ جو ہے ام الابواب اور اصل ابواب میں شامل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ لا يدخل فی الدعائم لانعدام اختلاف الحرکات وانعدام مجیء بغیر حرف الحلق۔ باب فتح یفتح ماضی میں حرکات کے، ماضی اور مضارع میں حرکات کے مختلف نہ ہونے اور بغیر حروف حلقی کے نہ آنے کے سبب سے یہ دعائم الابواب میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں حرکتیں مختلف نہیں ہیں۔ وَأَمَّا رَكَنَ يَرْكَنُ وَأَبَى يَأْبَى فَمِنَ اللُّغَاتِ الْمُتَدَاخِلَةِ وَالشَّوَاذ۔ رہا رکن یرکن اور ابا یابا تو یہ لغت متداخلہ اور شواذ باب میں سے، شاذ بابوں میں سے ہیں۔ یہ اتنا ہمارا ترجمہ ہو گیا۔ اب آئیے ہم اس کے تحت کچھ تشریح پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے فرماتے ہیں کہ وہ ابواب جو مصدر سے مشتق ہوتے ہیں، وہ افعال جو مصدر سے مشتق ہوتے ہیں، وہ ان کے کل 35 ابواب ہیں۔ ان میں سے 6 جو ہیں ثلاثی مجرد کے ہیں۔ پہلا ضرب یضرب، دوسرا نصر ینصر، تیسرا سمع یسمع، اور ان کو ام الابواب کہا جاتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے ان بابوں میں سے 3 کو جو ہے ام الابواب کیوں کہتے ہیں؟ ان تینوں میں ماضی اور مضارع کے اندر حرکتیں مختلف ہوتی ہیں۔ ماضی میں فتح ہے تو مضارع میں سمع ضرب یضرب، ماضی میں فتح ہے تو مضارع میں کسرہ ہے۔ اور اسی طرح ماضی نصرہ دیکھیں، نصر ینصر میں ماضی پہ فتح ہے تو مضارع میں ضمہ عین کلمے پہ۔ اسی طرح سمع دیکھیں تو سمع میں ماضی پر کسرہ ہے اور مضارع پر فتح ہے۔ تو یہ ابواب، اور ایک تو یہ ہو گئی ان کی ماضی اور مضارع میں حرکتوں کے مختلف ہیں ان کی، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا استعمال یہ ابواب کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کے کثرت سے استعمال ہونے کی وجہ سے ان کو ام الابواب کہا جاتا ہے۔ اور فتح یفتح اور حسب یحسب اور کرم یکرم، یہ 3 ابواب جو ہیں یہ دائم الابواب میں شامل نہیں ہیں۔ کیونکہ دائم الابواب میں اس لیے شامل نہیں کیونکہ ان کی ماضی اور مضارع میں حرکتیں مختلف نہیں ہیں۔ جس طرح ماضی میں عین کلمے پر فتح ہے فتح میں، ایسی مضارع میں عین کلمے پہ فتح یفتح میں فتح ہے۔ اسی طرح حسب یحسب مضارع میں، ماضی میں عین کلمے پر کسرہ ہے تو یحسب میں بھی مضارع میں عین کلمے پر کسرہ ہے۔ اسی طرح کرم میں عین کلمے پہ ضمہ ہے تو اسی طرح مضارع میں عین کلمے پہ بھی ضمہ ہے، تو ان کی حرکتیں مختلف نہیں ہوتی۔ اور نیز یہ کہ باب فتح یفتح یہ حرف حلقی کے بغیر نہیں آتا، تو جو باب حرف حلقی کے بغیر نہیں آئے گا اس کا استعمال بھی کم ہوگا، تو اس کے مصادر بھی کم ہوئے، لہذا یہ ام الابواب میں بھی شامل نہیں ہوگا۔ اور اب یہ ہوا کرم یکرم بھی، اب یہاں پر ایک اعتراض ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا رَكَنَ يَرْكَنُ وَأَبَى يَأْبَى فَمِنَ اللُّغَاتِ الْمُتَدَاخِلَةِ، یہاں کرم یکرم کے بارے میں آگے آ رہا ہے، ہم اس کو بیان کریں گے، لیکن ہم نے ترجمہ یہاں تک کیا ہے تو اس کو بیان کر رہے ہیں۔ رہا کرم یکرم تو یہ رکنا یرکن، رکنا یرکن یہ لغت متداخلہ سے ہیں۔ لغت متداخلہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 2 لغتیں ہیں۔ ایک لغت کے اعتبار سے یہ رکنا یرکن باب نصرہ سے آتا ہے، اور ایک 2 لغت کے مطابق یہ باب سمع یسمع سے آتا ہے۔ تو اب یہ کیا بعض لوگوں نے کہ رکنا یرکنو سے جو ماننے کی صورت میں ماضی باب نصرہ سے اس کی لے لی گئی، اور مضارع اس کا جو ہے باب سمع یسمع سے لے لیا گیا، اور ایک باب بنا دیا گیا رکنا یرکنو، اسی لیے کہا گیا کہ یہ لغت متداخلہ سے ہیں۔ اور شواذ کا مطلب یہ کہ یعنی اس کا استعمال کم ہے، بہت قلیل و کم ہے،
اعتراض یہ ہو سکتا تھا کہ یہاں پر کہ باب فتح آپ نے کہا کہ وہ ہے جس کے عین یہ لام کلمے کی جگہ حروف حلقی ہوتا ہے، حالانکہ رکن یرکنو یہ باب فتح سے ہے، اور ابا یابا یہ بھی باب فتح سے، لیکن یہاں پر حروف حلقی نہیں ہے اس کے یہاں پر، تو کہا کہ یہ جو ہے عام طور پر قاعدہ یہی ہے، لیکن رکن یرکن ابا یابا یہ لغات متداخلہ سے ہیں تو ان کو ایک باب بنا دیا گیا، اور یا شاذ کے قبیل سے ہیں، شاذ کا کوئی اعتبار نہیں ہوا کرتا۔ اور اب یہاں پر ہم پھر ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم پھر آپ کو بتائیں گے باب کرما اور حسیبہ کے بارے میں۔ وَأَمَّا یہاں پر ایک اعتراض بھی کریں گے، وَأَمَّا بقا یبقا وفنا یفنا وقلا یقلا فلغات بنی طی قد فروا من الکسرۃ الی الفتحۃ وکرما یکرم لا يدخل فی الدعائم لأنه لا يجيء الا من التباع والنعوت وحسب يحسب لا يدخل في الدعائم لقلته وقد جاء فعول يفعل على لغة من قال كت تكاد وهي شاذة كفضل يفضل ودمت تدوم۔ اور رہا بقا یبقا اور فنا یفنا اور قلا یقلا، تو یہ بنی طے کی لغتوں میں سے ہیں، لغات میں سے ہیں جو یہ لوگ کسرہ سے فتح کی طرف گئے ہیں۔ قد فروا من الکسرۃ الی الفتح، یہ لوگ کسرہ سے فتح کی طرف گئے ہیں۔ وکرما یکرم لا يدخل فی الدعائم، اور کرما یکرم بھی دعائم الابواب میں داخل نہیں ہے، لأنه لا يجيء من الطباع والنعوت، اس لیے کہ طباع اور صفات کے علاوہ دوسروں سے نہیں آتا ہے۔ وحسب یحسب لا يدخل فی الدعائم، اور حسب یحسب اپنے کم استعمال کی وجہ سے یہ بھی اصل اصول ابواب میں شامل نہیں ہے۔ وقد جاء فعول یفعل، اور فعول یفعل اس شخص کی لغت پر آتا ہے جس نے کہا کتا تکادو، اور کتا تکادو یہ شاذ ہے، جیسے کہ فضیلہ یفضل اور دمتا تدوم شاذ ہیں۔ یہ اتنا ہو گیا۔ اب یہاں سے فرماتے ہیں لغات متداخلہ ہم نے پورا بیان کر دیا، رکن یرکنو۔ وَأَمَّا أَبَا يَابَا، یہاں پر یہ ابا یابا کے بارے میں آ رہا ہے کہ آپ کا قول کہ باب فتح میں حروف حلقی ضروری ہوتا ہے، یہ تو ہم نے بیان کر دیا، تو یہ جو ہے یہاں نہیں ہے۔ اب اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں یہ فنا بقا یبقا فنا یفنا قلا یقلا، یہ جو ہے یہ بنی طے کی لغت ہے، یہ بنی طے کی لغت ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ قد فروا من الکسرۃ الی الفتح، اصل ہم یہ پڑھتے ہیں اس کو بقیہ یبقا فنیا یفنا قلیہ یقلا، تو ہم اس کو جو ہے باب سمیہ سے اس کو مانتے ہیں، لیکن بنی طے کی لغت میں یہ جو ہے اسے باب فتح سے مانتے ہیں، اور دوسرے قبائل اسے باب فتح سے نہیں مانتے، بلکہ اسے باب ضربہ یضربو سے آتے ہیں، بلکہ بعض کے نزدیک، اور بنی طے ان کو فتح یفتح سے مانتے ہیں۔ تو اب یہ کرتے کیا ہیں، یہ اس لیے مانتے ہیں اسے کہ اگر ہم اسے بقیہ پڑھتے تو ایسی صورت میں یہ لوگ کسرے سے یا سے پہلے کسرے کو یہ ثقیل مانتے ہیں کہ یا جو ہے خود دو کسروں کے قائم مقام ہوتی ہے، پھر اس سے پہلے ایک کسرہ، تو اس طرح سے کسروں کا اجتماع ہو جاتا، اس لیے وہ جو ہے کسرے کو فتح سے بدل دیتے ہیں، اور فتح خف الحرکات محسوس کرتے ہوئے اس وجہ سے ان لوگوں نے کسرے کو فتح سے بدل دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے بقا یبقا پڑھا، فنا یفنا پڑھا، اور قلا یقلا پڑھا۔ تو یہ بنی طے کی لغت ہیں جو کسرے سے فتح کی طرف عدول کر گئے۔ تو یہاں پر جو ہے کہنا یہ تھا کہ اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ آپ کا یہ قول باب فتح میں حروف حلقی ضرور آتا ہے، تو یہ تو رکانہ یرکنوں کو ہو گیا، مگر پھر یہ تمام باب فتح سے آتے ہیں۔ تو جواب اس کا یہ کیا کہ لغت متداخلہ سے ہیں، اور بقا یبقا یہ فنا یفنا یہ صرف بنی طے کی لغت ہے میں فتح سے آتے ہیں، باب فتح سے صرف بنی طے کی لغت میں آتے ہیں، ورنہ تو دوسروں کے یہاں یہ قلا یقلا اور بقا یبقا فنا یفنا یہ دوسروں کے یہاں فتح سے نہیں آتے بلکہ ضربہ سے آتے ہیں۔ اب یہ کروما یکرمو کے بارے میں جو ہم نے کہا کہ کروما یکرمو یہ جو ہے ام الابواب میں کیوں شامل نہیں ہے،
تو کہہ رہے ہیں کہ کرما یکرمو یہ ام العوام میں اس لیے شامل نہیں ہے کیونکہ کرما یکرمو جو ہے صرف انہی اوصاف پہ آتا ہے جن کے اندر طبیعتوں کا دخل رہتا ہے، جو طبیعتوں پر دلالت کرتے ہیں، اور صفات ہوتی ہیں انسان کی، ان صفاتوں پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو چیز طبیعتوں پر دلالت کرنے والی ہوگی یا جو صفاتیں انسان کی رہیں گی، خوبی صفت وغیرہ سے آئے گا، تو اوروں سے علاوہ سے نہیں آئے گا، تو ایسی صورت میں وہ اس باب کا استعمال بھی کم ہوگا۔ جب خالی صرف دو ہی صورتوں میں آئے گا، یعنی ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کا کھلے عام آنا، عام طور پر آنا، اور ایک یہ کہ نہیں صرف طبیعتوں کے طور پر آئے گا یہ باب کروما، طبیعتوں پر دلالت کرنے والی چیزوں کے لیے اور صفتوں پر دلالت کرنے کے لیے، تو لہذا اب اس کا دائرہ جب کم ہو گیا تو گویا کہ یہ کم ہوا، تو اس وجہ سے اس کا استعمال بھی کم ہو گیا، لہذا یہ بھی ام العوام میں شامل نہیں ہوگا۔ اور ام العوام میں جو شامل ہوتا ہے وہ کثیر استعمال ہوتا ہے، اور حسیبہ یا حسیبو کم استعمال ہے، اس کم استعمال ہونے کی وجہ سے یہ ام العوام میں شامل نہیں ہوگا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وقد جاء فعولا، اور یہ فعولا آیا ہے ان لوگوں کی لغتوں پر جو کتا تکادو مانتے ہیں۔ تو کتا تکادو یہ بھی جو ہے ابواب جو ہے یہ بھی جو ہے بہت کم استعمال ہے اس کا، اور اس کا استعمال ثلاثی مجرد کے 6 ابواب کے علاوہ میں اس کا استعمال بہت کم ہے، جیسے کادہ یکادو کہ اس کی کتا تکادو جو پڑھتے ہیں، جیسے کتا تکادو اس کا استعمال بہت کم ہے، جیسے کہ فضیلہ یفضلو، جیسے یہ اس طرح سے شادہ ایسی دمتا تدومو بھی شادہ ایسی کتا تکادو کا بھی استعمال کم ہے۔ اب کتا یہ تھا کیا؟ اسے کتا اصل میں کبتا تھا، تو اس میں تعلیل کیا کہ واو کی حرکت ما قبل کو دے دی، اب وہ جو ہو گیا پھر اجتماع ساکنن ہوا، واو کو حذف کر دیا، اور اب جو ہو گیا دال اور تا میں دونوں میں اتحاد ہو گیا مخرج کے اعتبار سے، تو اب ادغام کر دیا، تا کا دال کو تا سے بدل کر اس میں ادغام کر دیا تو کتا ہو گیا۔ اور دمتا تدومو میں بھی ایسی کریں گے، دمتا اصل میں دومتا تھا، تو اس میں بھی واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، پھر واو کو ما قبل فتح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدل دیا، اور پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے الف کو حذف کر دیا تو دمتا ہو گیا۔ دمتا اصل میں دومتا تھا، پھر واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دو دی تو دیمتا ہو گیا، پھر اصل میں واو کے ما قبل فتح ہونے کی وجہ سے واو کو الف سے بدل دیا، تو اب اجتماع ساکنن ہو گیا الف اور میم، تو اجتماع ساکنن کی وجہ سے الف حذف ہو گیا تو دیمتا ہو گیا۔ یہ اتنا ہو گیا ہمارا یہ بیان۔ اب یہاں پر آگے چلیں، یہاں پر بیان کر رہے ہیں وَإِثْنَا عَشَرَ لِمُنْشَابَعَةِ الثُّلَاثِ نحو اکرم اکراما وقطع وقاتل وتفضل وتضارب وانصرف واحتقر واستخرج واخشوشن واجلوز واحمار واحمر اصلهما احمارر واحمرر وفأدغم للجنسية ويدل عليه إرعوا وهو من باب افعل ولا يدغم لانعدام الجنسية وواحد للرباع نحو دحرج وثلاثة لمنشابعة الرباع نحو احرنجم واقشعر وتدحرج وستة لملحق دحرج نحو شملل وحوقل وبيتر وجهور وقلس وقلنس۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں بیان فرما رہے ہیں اس کے بارے میں مصنف کہ وَإِثْنَا عَشَرَ لِمُنْشَابَعَةِ الثُّلَاثِ، اور 12 ابواب جو ہیں ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب، انہوں نے کہا تھا کہ 35 ابواب آتے ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی وہ سب مل کے 35 ابواب آتے ہیں، تو ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ وَإِثْنَا عَشَرَ لِمُنْشَابَعَةِ الثُّلَاثِ، اور ثلاثی مزید فی کے 12 ابواب ہیں، نمبر جیسے کہ ہم اس کو بیان کریں پورا نام کے ساتھ تو اچھا رہے گا۔ اب یہاں دیکھیں، سب سے پہلے ہے نمبر 1
باب ہے اور مثال ہے۔ افعال جیسے اکرما تعظیم کرنا، اکرما اکرام تعظیم کرنا نمبر ایک۔ دوسرا ہے قطع تفعیل، قطع کاٹنا۔ تیسرا ہے باب مفعلہ جیسے قاتلا جنگ کرنا۔ چوتھا ہے تفضل تفاعل جیسے تفضل مہربانی کرنا، فضیلت دینا۔ پانچواں ہے تفاعل جیسے تضاربا آپس میں لڑائی کرنا۔ نمبر 6 انفعال جیسے انصرفا واپس ہونا۔ نمبر 7 افتعال جیسے احتقرا حقیر سمجھنا۔ نمبر 8 استفعال جیسے استخرجا نکالنا۔ نمبر 9 افعال جیسے اخشوشنا سخت کھردرا ہونا۔ نمبر 10 افعال جیسے اجلواز دوڑنا۔ نمبر 11 افعال جیسے احمارا سرخ ہونا۔ نمبر 12 افعال احمرا سرخ ہونا۔ یہ ہم نے ترجمہ اس کا مثال کے ساتھ ہم نے ذکر کر دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں و احمرا و احمارا، احمرا اور احمرا اصلہما احماررا و احمررا، ان دونوں کی اصل جو ہے پہلے کی اصل احماررا اور دوسرے کی اصل احمرا احمررا ہے۔ فَأُدْغِمَ لِلْجِنسِيَّةِ، تو ان دونوں میں جنسیت ہونے کی وجہ سے ادغام کر دیا گیا۔ جنسیت دونوں را ایک ہی جنس کے واقع ہوئے تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کر دیا تو احمارہ ہو گیا، اور دوسرے میں پہلے کو ساکن کر دوسرے میں ادغام کر دیا تو احمرہ ہوا۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ ارعوا، اور اس پر دلالت کر رہا ہے ارعوا۔ ارعوا یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ ان کے اندر جو ہے دو حرف ایک جنس کے تھے، جیسے کہ ارعوا یہ دلالت کر رہا ہے اس بات پر، اور احمرہ یہ من باب افعل، افعل یہ باب افعل سے ہے، جیسے احمرہ۔ اب کہہ رہے ہیں ولا یدغم لانعدام الجنسیہ، اور اس میں جو ہے جنسیت کے معدوم ہونے کی وجہ سے اس میں ادغام نہیں کیا جائے گا۔ کس میں؟ ارعوا میں۔ اعتراض یہ ہو رہا تھا کہ آپ نے جو کہا کہ یہاں پر ارعوا جس طرح یہاں کا احمرارا ایسی ارعوا تھا یہاں پر، تو یہاں پر بھی ادغام کر دینا چاہیے تھا آپ نے، لیکن کہہ رہے ہیں اس میں جنسیت کے معدوم ہونے سے اس میں ادغام نہیں کیا گا۔ اصل ارعوا جو ہے اس کے اصل ارعوا ہے۔ اب یہاں پر یہ تھا کہ واو متحرک ماقل مفتوح، اس واو کو یا سے بدل دیا۔ اب یہاں پر یہ تھا کہ وہ واو جو تیسری جگہ میں ہو اور جب چوتھی جگہ میں واقع ہو جائے تو اس واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، پھر یا کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ارعوا میں دو قاعدے جمع ہوئے، ایک تو سب ادغام کا جواب ہو گیا جیسے احمرہ میں تھے، اور ایک تعلیل کا جواب ہوا کہ واو دوسرے کو یا سے بدل دیں جبکہ وہ پانچویں جگہ میں واقع ہو۔ تو اب تعلیل کر دے کہ اس میں اس واو کو دوسرے والے کو یہاں پر بدل دیا گیا یا سے، اور پھر یا کو ماقل متحرک ہونے کی وجہ سے الف سے بدل دیا گیا، تو ایک تعلیل اس میں ہو گئی۔ تو گویا کہ پہلے واو کو یا سے بدلا پانچویں جگہ واقع ہونے کی وجہ سے، پھر ماقل اس کا متحرک ہونے کی وجہ سے، پھر اس الف کو یا کو الف سے بدل دیا، پھر یا کو الف سے بدل دیا کیونکہ ماقبل پہلا والا واو بھی متحرک ہے۔ تو اب پہلی مرتبہ اس میں تعلیل ہو گئی، تو تعلیل ہونے کی وجہ سے وہ جو اس کے اندر جو ادغام کی جو علت تھی وہ معدوم ہو گئی۔ اور جب ایسا ہو، جب ایک میں ایک تعلیل ہو جائے تو دوسری تعلیل نہیں کرتے، کیونکہ ایک ہی کلمے میں تعلیل جمع ہو جائیں گی۔ تو اب موجب علال پا گیا یہاں پر، اس لیے کہ علال یہ مقدم ہوتا ہے ادغام پر۔ جب واو آخر کو بدل دیا گیا یا سے، تو اب ادغام کا جو سبب تھا وہ معدوم ہو گیا۔ اب جو ہے یہاں پر دو حرف ایک جنس کے بچے ہی نہیں، بلکہ یہاں پر واو بچا اور الف بچا، اور پھر واو کو پھر یا کو الف سے بدل دیا، یا واو اور یا مانے تب بھی دونوں میں جنسیت معدوم ہو گئی، تب ادغام نہیں کر سکتے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ولا یدغم لانعدام الجنسیت، ارعوا میں ادغام نہیں کیا جائے گا جنسیت کے معدوم ہونے کی وجہ سے۔ جنسیت یہاں معدوم ہو گئی کہ پہلے دو واو تھے، اس لاسٹ والے واو کو پانچویں جگہ واقع ہوا تو اس واو کو یا سے بدلا، یا متحرک، تو اب دونوں جنسیت نہیں رہی، واو نہیں رہے، پھر ماقبل فتح ہونے کی وجہ سے اس یا کو الف سے بدل دیا تو ارعوا ہو گیا۔ اور یہاں دونوں ایک دو جنس کے تھے، را احمرارا میں، تو یہاں ادغام کر دیا گیا۔
اب کہہ رہے ہیں یہاں سے وواحد للرباعی، اور ایک باب جو ہے رباعی مجرد کا ہے، ہوا دہرجہ، اور وہ کیا ہے فعللتن، جیسے فعللہ جیسے دہرجہ لڑکانا، وثلاثتن للمنشبات الرباعی، اور تین ابواب جو ہیں رباعی، تین ابواب جو ہے رباعی مزید فی کے ہیں، تین ابواب جو ہے رباعی مزید فی کے ہیں، جیسے احرنجمہ، احرنجمہ جیسے افعلال جیسے احرنجمہ احرنجام، افعللا جیسے احرنجمہ جمع ہونا، و افعلال جیسے اقشعرا، افعلا افعلال جیسے اقشعرار رونگٹے کھڑا ہونا، اور تیسرا ہے تفعللا جیسے تدہرجا جیسے لڑکنا۔ تو یہ جو ہو گئے تین ابواب اس کے ہو گئے، وستۃ لملحق بدہرجہ، اور 6 ابواب جو ہیں اس کے ہیں جو دہرجہ سے ملحق ہوتے ہیں، اور دہرجہ کا معنی جو ہوتا ہے یہاں پر متعدی ہوگا، لہذا جو اس سے ملحق ہوگا اس کا معنی بھی کیا ہوگا متعدی ہوگا، اور جو تدہرجہ میں لازم کا معنی ہوتا ہے تو تدہرجہ سے ملحق ہوگا اس کا معنی بھی لازم کا ہی ہوگا۔ تو اب دیکھیں وستۃ لملحق بدہرجہ، اور 6 ابواب دہرجہ سے ملحق ہیں، جیسے کہ فعللا، فعللا جیسے شمللا جلدی کرنا، فوعلا جیسے حوقلا سخت بوڑھا ہونا، نمبر 3 فیعلا جیسے بیطرا، فیعلا جیسے بیطرا نعل بندی کرنا، نمبر 4 فاولا جیسے جہورا آواز بلند کرنا، نمبر 5 فعلا جیسے قلصا ٹوپی پہنانا، نمبر 6 فعنلا جیسے قلنسا ٹوپی پہنانا۔ یہ اتنا ہم نے ابھی جو ترجمہ کیا تھا اس کے ابواب ہو گئی ہیں۔ تو اب یہ ہو گئے ملحق رباعی مجرد کے ایک باب ہوا، اور رباعی مضیفی کے 3 ابواب ہوئے، پھر ملحق بدہرجہ سے جو ہے ملحق دہرجہ سے جو ملحق ہے اس کے 6 ابواب یہاں بیان کیے گئے۔ اب یہاں پر جو بیان کریں گے تدہرجہ، وخمسۃ لملحق تدہرجہ، پھر عبارت پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کا ہم ترجمہ کر دیں گے۔ وخمسۃ لملحق تدہرجہ، نحو تجلببا و تجوربا و تشیطنا و ترہوکا و تمسکنا و اثنان لملحق احرنجما، نحو اقعنسسا و اسلنقا و مصداق الالحاق اتحاد المصدرین۔ یہاں پر اتنا ہو گیا، اب یہاں بیان کر رہے ہیں اس کا، پھر سے دیکھیں یہ بیان کریں گے۔ اب انہوں نے بیان کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے وثلاثۃ لمنشئ الرباعی یہاں ہو گیا، اب اس کے بعد یہ بیان فرما رہے ہیں وخمسۃ لملحق تدہرجہ، اور 5 ابواب جو ہیں یہ تدہرجہ سے ملحق ہیں، ملحق بتدہرجہ کے ملحق بتدہرجہ کے 5 باب ہیں۔ نمبر 1 تفعللا جیسے تجلببا، تجلببا، اور چونکہ تدہرجہ کا معنی لازم کرتے ہیں اس لیے جو اس سے تدہرجہ سے ملحق ہوں گے ان کا معنی بھی لازم کا کریں گے۔ تدہرجہ تفعللا جیسے تجلببا چادر پہننا، نمبر 2 تفوعلا جیسے تجوربا پائتابہ پہننا، نمبر 3 تفیعلا جیسے تشیطنا نافرمان ہونا، نمبر 4 تفاولا جیسے ترہوکا جانور کا ترہوکا جیسے سست ہونا، نمبر 5 تمفعلا جیسے تمسکنا مسکین ہونا۔ اب یہ ہو گیا، اب اس کے بعد ملحق بحرنجمہ، ملحق بحرنجمہ و اسنان لملحق بحرنجمہ، اور احرنجمہ سے جو ملحق ہیں اس کے 2 ابواب ہیں، ملحق بحرنجمہ کے 2 ابواب ہیں۔ نمبر 1 افعلال جیسے اقعنسسا سینہ اور گردن نکال کر چلنا، و اسلنقا افعلال افعلاء جیسے اسلنقا پشت کے بل سونا۔ تو یہاں یہ اتنا ہو گیا۔ وہ فرماتے، اب آگے فرماتے ہیں و مصداق الالحاق اتحاد المصدرین،
اور الحاق کا جو مصداق اور دار و مدار یہ ہے دو مصدروں کا متحد ہونا، دو مصدروں کا متحد ہونا ہے، یہ الحاق کا دار و مدار ہے اس بات پر۔ دو مصدروں کے متحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب ملحق اور ملحق بھی کا مصدر متحد ہونا چاہیے، یعنی ملحق اور ملحق بھی کے مصدر میں ایک ہی وزن پر ہوں۔ جیسے ہم دیکھیں، جیسے شمللہ، اس شمللہ کا جو مصدر ہے وہ شمللتن ہے، اور یہ اپنے ملحق بھی یعنی باثرہ سے ملحق ہے۔ باثرہ ملحق بھی باثرہ کے مصدر باثرتن کے وزن پر ہے شمللتن۔ تو اس طرح سے تمام جتنے بھی ملحق ملحق بھی کے مصادر کا متحد ہونا ضروری ہے، اور دونوں کے الحاق کی شرط یہ ہے کہ دونوں مصدر متحد ہوں، اور اتحاد مصدر کے علاوہ میں کوئی شرط نہیں لگائی جائے گی۔ تو یہ ضروری ہے کہ مصدر اصل ہوتا ہے، اس لیے اس کے متحد ہونے کی شرط لگائی گئی، اور مصدر کے علاوہ باقی ماضی مضارع امر وغیرہ کے اصل ہوتے نہیں، اس لیے ان کے متحد ہونے کی شرط بھی نہیں لگائی جائے گی۔ تو اب یہ کہیں گے کہ ملحق جس سے ملحق ہو، ملحق اور ملحق بھی کے مصدر کا متحد ہونا ضروری ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے کہا رباعی مجرد باثرتن، اب یہ شمللتن، یہ جو ہے ملحق ملحق بھی کا مصدر ایک ہی وزن پر ہونا ضروری ہے، جیسے شمللہ کا مصدر شمللتن ہے، اور یہ اپنے ملحق بھی باثرتن کے مصدر باثرہ کے مصدر جو باثرتن کے وزن پر ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا یہ بیان پورا ہو گیا۔ اس کے اندر اب ہم نے جو بیان کیے باب وغیرہ وہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے سب سے پہلے بیان کیے، سب سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ 35 ابواب ہیں اس کے، تو 35 ابواب کو ایک نظر آپ اس طور پر نظر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے 6 ابواب جو تھے ثلاثی مجرد کے تھے، 6 ابواب ثلاثی مجرد کے، اور 12 ابواب جو ہیں ثلاثی مزید فی کے ہوئے، 12 6 18۔ پھر رباعی مجرد کا ایک باب ہوا جو ہو گیا 19، پھر رباعی مزید فی کے 3 ابواب 22، پھر ملحق بتدحرجہ کے 6 ابواب تو یہ ہو گئے 28، پھر ملحق بتدحرجہ کے 5 ابواب ہو گئے 33، اور پھر ملحق بحرنجمہ کے 2 ابواب، تو اس طرح سے 35 ابواب ہمارے یہ پورے ہو گئے، اور یہ ہمارا بیان مکمل ہوا اس اعتبار سے۔ ایک اعتراض ہم نے جو پیچھے بیان کیا تھا بئی طرح، جو بیان کیا تھا ہم نے، بئی طرح کا معنی عام طور پر یہ ہے کہ جانور کا علاج کرنا، اور یہاں پر جو ہم نے پیچھے ہمارے تشریح میں رہ گا ہم اس کو پھر بھی بیان کر دیتے ہیں کہ مصنف نے جو ہے ضربہ کو یہاں مقدم فرمایا سمیہ نصرہ کے مقابلے میں۔ عام طور پر کتابوں میں جو ہے نصرہ مقدم ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ہے ضربہ کو اس لیے کہ ثلاثی مجرد کے عوان کرتے ہوئے اس لیے بیان مقدم کیا کہ فتح جو ہے اور کسرہ کے درمیان اختلاف کثیر ہوتا ہے۔ فتح جو ہے علوی ہوتا ہے، کسرہ سفلی، اور ضمہ متوسط ہوتا ہے، تو فتح کا کسرہ سے اختلاف بھی زیادہ ہوتا ہے، تو جو چیز زیادہ مختلف وہ تقدیم کی مستحق ہوتی ہے، تو اس لیے باب ضربہ کو مقدم کیا۔ تو یہ ساری ہم نے صورتیں اس کے اندر بیان کر دیں۔ اروا کے بارے میں ہم نے بیان کیا تفصیل سے، ایک مزید پھر سے ہم اگر اس کے بارے میں ہم کہیں گے تو اروا میں تعلیل کیوں نہیں ہوئی ہے، تو آپ کو وہی بیان کرنا ہوگا کہ اروا میں اگرچہ یہاں پر 2 واو تھے، لیکن پہلے اصل اروا کی اصل ارعوا تھی، تو ارعوا تھی تو یہاں پر ادغام نہیں کیا، بلکہ واو کو جو واو تیسری جگہ سے تھا جب چوتھی جگہ یا 5ویں جگہ ہو جائے تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں۔ اب یا جو بدل دیا گیا، لہذا ایسی صورت میں اب یا متحرک ماقل مفتوح یا کو الف سے بدل دیا، تو اس کے اندر ایک مرتبہ تعلیل ہو گئی۔ اب تعلیل ہونے کے بعد دوسرا قاعدہ ادغام والا اس میں جاری نہیں کر سکتے، اور اگر اس میں جاری کریں گے تو خرابی لازم آئے گی، اس لیے جو ہے مصنف نے ارعوا کے اندر ارعوا اس کے اندر تعلیل نہیں کی۔ تو بہت ساری صورتوں میں جب ہوتا ہے کہ اعلال مقدم ہوتا ہے، تعلیل میں اعلال کی اگر قاعدہ پایا جا رہا ہے تو اعلال کو مقدم کریں گے اور ادغام کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے ساری صورتیں اس کے اندر بیان کریں۔ مزید اگر آپ کو کوئی بھی خلفشار نظر آئے، کوئی آپ کو پریشانی لاحق ہو تو ضرور اس کے بارے میں کامنٹ باکس میں روانہ کریں، آپ کو انشاءاللہ اور مزید وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ہمارا مکمل ہو گیا، آپ اس کے معنی اور الفاظ کو یاد رکھیں اور باب کو متعین کر لیں۔
اللہ تعالی ہم سب کے علموں میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔